دیکھا ہے کہ ہم نے اس قانون سازی کے تحت پاکستان کے ہر فرد کو، پاکستان کے ہر شہری کو پیدائشی مجرم قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کا ہر شہری اس وقت پاکستان میں مجرم ہے۔ حکومت اور ادارے جب چاہیں بغیر پوچھے کسی شخص کو بھی گرفتار کر سکتی ہیں، اور گرفتار کر لینے کے بعد پھر اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں گناہ گار نہیں ہوں۔ یہ شریعت کے لحاظ سے کہاں ہے، یہ انسانیت کے لحاظ سے کہاں ہے؟ اس کا نشانہ صرف پاکستانی قوم کو کس طرح بنا دیا گیا ہے، اور پھر ہماری طرح کے کچھ کمزور ممالک، ترقی پذیر ممالک، ان کے کچھ حوالے بھی دیے جاتے ہیں کہ یہ قانون فلاں ملک میں ہے۔ کوئی غلط قانون کو بطور نظیر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے ممالک ہیں دنیا میں کہ اسی طرح کی غلط قانون سازیوں اور عدالت کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہمارے قانون اور ہمارے فیصلے بطور نظیر پیش نہیں کیے جا سکتے۔ ان عدالتوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے، ان پارلیمنٹ نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں، ایک شخص کو گرفتار کیا گیا خفیہ رپورٹ کی بنیاد پر، اپنے گاؤں سے 15-16 کلومیٹر دور، اور لگا دیا کہ جی اس کے گھر سے اسلحہ پکڑا گیا۔ بھائی تم گھر میں گئے نہیں ہو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مدرسے اور مسجد کی ایک منتقلی کے بارے میں بات کی۔ کل میں نے فلور آف دی ہاؤس پوری ڈیٹیلز بیان کی۔ اس سے پہلے مولانا غفور حیدری صاحب کے پاس آج سے 3 دن پہلے رات میٹنگ ہوئی، پھر اس سے اگلے دن ایک بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی جس میں پنڈی اسلام آباد کے علماء مولانا غفور حیدری صاحب کی رہائش گاہ پہ تھے اور وہاں جا کر بات کی۔ میں 2-3 باتیں جو مولانا صاحب نے کہی ہیں وہ صرف کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ انہیں جو غفور حیدری صاحب نے وہ ڈیٹیلز نہیں بتائیں جو بیان ہم نے ان کی میٹنگز میں کی تھیں، اور فلور آف دی ہاؤس بھی میں نے یہ باتوں کی کئی ایسی چیزیں جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 50 یا 55 مسجدوں کے بارے میں حکومت کسی قسم کی ان کی منتقلی کا یا ان کو نوٹس دے کر وہاں سے تبدیل کروانا چاہتی ہے۔ جناب اسپیکر، ایسی کوئی بات نہ ہے، اور اس بات کو فلور آف دی ہاؤس بھی اور علماء کے ساتھ میٹنگ میں بھی کلیریفائی کیا گیا۔ جناب اسپیکر، اس پہ بات بار بار کہا جاتا ہے کہ راتوں رات یہ سب کچھ ہوا، بالکل ایسی بات نہیں۔ جنوری سے مشاورت کا عمل مدرسے کے جو معتمد تھے ان سے شروع ہوا، اس کے بعد ان کی مرضی سے ان کی مرضی کی جگہ منتخب کی گئی۔ وہاں پر ایک آج کل جو جس طرح کے جدید انسٹیٹیوشن ہونے چاہیے کسی بھی تعلیمی ادارے کے لیے، 4 کروڑ کی لاگت سے ایک مدرسے کی وہ بہترین بلڈنگ تمام ایسیسریز کے ساتھ بنائی گئی۔ جب وہ جولائی میں مکمل ہوئی تو جولائی کے آخری ہفتے میں وہاں سے 185 طلبہ، ان کے منتظم، ان کے اساتذہ خود شفٹ ہوئے، اور شفٹ ہوتے ہوئے انہیں کہا گیا کہ وہ وہاں سے کوئی بھی چیز لے جانا چاہتے ہیں جس میں انہوں نے ہر کارآمد چیز، کوئی دروازے تھے، کھڑکیاں تھیں، کوئی پنکھے تھے، وہ لے کر گئے ساتھ کو۔ اس کے بعد جب اس کو منہدم کرنے کا آغاز کیا گیا تو جناب اسپیکر ایک بڑی اہم بات کی طرف میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ اس موقع پہ علماء کرام موجود تھے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے منہدم کرنے کے بعد جس احترام کے ساتھ کسی مدرسے یا مسجد کو منتقل کیا جا سکتا ہے، ان تمام پیرامیٹرز کا خیال کرتے ہوئے وہ علماء کی موجودگی میں وہ سارا عمل کیا گیا۔ اس کے بعد یہ والا معاملہ جو ہے، جو اس وقت ان کو جگہ دی گئی ہے، جو بلڈنگ بنا کے دی گئی ہے، یہ سارے کا سارا عمل 8 مہینے سے مشاورت میں ہوا، نہ راتوں رات ہوا، نہ بغیر مشاورت کے ہوا، نہ اس میں جو ایک مدرسے اور مسجد کا احترام ہے اس کو پورے کا پورا ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ اور جناب اسپیکر، پرائم منسٹر سے لے کر یہ نیچے تک حکومت، یہ بالکل کسی کے بھی جو مذہبی معاملات ہیں ان کا احترام، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اور وہ ہر فرقے اور ہر مذہب کے لیے جو پاکستان کے آئین میں دیا گیا ہے اسی مطابق ایک ایک قدم اٹھایا جاتا ہے، اور مذہبی معاملات میں تو ہم بہت ہی محتاط ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب کو بریف نہیں کیا گیا ان کی جو جماعت کی طرف سے، جو انہوں نے باتیں کی ہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ آج پھر
اس کی ایک اور میٹنگ ہونی ہے. 48 آورز کی بات کی تھی, یقیناً ایک مشاورت کے عمل کے لیے, باقی اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینے کے لیے. آج پھر میں نے ان کی سیٹ پہ جا کے ان سے گزارش کی کہ عصر کے بعد تک, مغرب تک ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. اس معاملے کو انشاءاللہ تعالی کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے بغیر یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور ہم نے پہلے بھی ادا کی ہے. اسے مزید اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو وہ اس کو ٹھیک کر کے یہ ادا کریں گے. جناب اسپیکر, یہ تو ماہر قوانین جانے کہ آج جو ترمیم لائی جا رہی ہے اس کی قانونی ضرورت کتنی ہے اور کتنی نہیں, یا ہے بھی اور نہیں. لیکن اس قسم کی جو قانون سازیاں ہیں جناب اسپیکر, اس کا ایک اپنا پس منظر بھی ہے, اس کی ماضی بھی ہے اور طویل ماضی ہے. دہشت گردی کے حوالے سے, دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ صرف پاکستان میں نہیں عالمی سطح پہ شروع ہوئی تھی, اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی قیادت امریکہ بہادر خود کر رہا تھا, اور پاکستان کی مشرف گورنمنٹ نے اس اتحاد کا حصہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا. اور اس کے بعد دہشت گردی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بدعنوانیوں کے خلاف, کرپشن کے خلاف نیب قوانین بنائے گئے. مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ کبھی کسی قانون دان نے یا کبھی کسی پارلیمنٹیرین نے اس تمام تر تاریخ اور اس تمام تر ماضی میں, اس تمام تر قانونی چارہ جوئیوں میں اس نقطے کو کبھی, تم نے 16 کلومیٹر دور اس کو پکڑا ہے, ایک دکان میں پکڑا ہے اس کو, گھر سے برآمد ہو گیا اسلحہ, اس طرح کی جھوٹ بولے جاتے ہیں. جی سید نوید قمر صاحب, سید نوید قمر صاحب, یہ پہلے یہ کر لیں, یہ ریزولوشن کر لیں 14 اگست کے حوالے سے. حیدری صاحب آپ نے ابھی آپ بات کیجئے گا, میں یہ ریزولوشن موو کرا لوں. نوید صاحب ریزولوشن موو, نوید صاحب موشن موو کیجئے. میں آپ کو دیتا ہوں, مجھے پتہ ہے آپ کو بھی دیتے ہیں. ایک سیکنڈ لگے گا اب بھی یہ ریزولوشن ہو جائے, میرے سے بیٹھا نہیں. Sir, I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rules 51, 55, 57 and 158. Sir, can I have your attention please? Please. جی. And 158 of the said rules in respect of ballot of private members, resolutions, orders of the day and notice of resolutions for today may be suspended in order to take up the resolutions. Now I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. اب دو ہے نا, there are two of them. جی. تو اب یہ کون موو کرے گا؟ آپ. دو ہے نا, ایک آپ پڑھیں گے. اوکے جی پڑھیے. ایک پاپولیشن پہ ایک